اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَقَدْ خَلَقْنَاكُمْ ثُمَّ صَوَّرْنَاكُمْ ثُمَّ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ لَمْ يَكُنْ مِنَ السَّاجِدِينَ قَالَ مَا مَنَعَكَ أَلَّا تَسْجُدَ إِذْ أَمَرْتُكَ قَالَ أَنَا خَيْرٌ مِّنْهُ خَلَقْتَنِي مِن نَّارٍ وَخَلَقْتَهُ مِن طِينٍ۔ معزز ناظرین، آج ہم آپ کے سامنے سورہ اعراف کے رکوع 2 کا ترجمہ و توضیح پیش کرنے کی سعادت حاصل کر رہے ہیں۔ اس پیشکش کا عنوان ہے جنت سے زمین کی طرف۔ فرمان الہی ہے، اور یقیناً ہم ہی نے تم کو پیدا کیا ہے، پھر ہم نے تمہاری صورت بنائی، پھر ہم نے فرشتوں سے کہا کہ آدم کو سجدہ کرو، تو سب نے سجدہ کیا سوائے ابلیس کے، وہ سجدہ کرنے والوں میں شامل نہ ہوا۔ اس نے فرمایا، تجھے کس چیز نے روکا کہ تو نے سجدہ نہ کیا جبکہ میں نے تجھے حکم دیا تھا؟ اس نے کہا، میں اس سے بہتر ہوں، تو نے مجھے آگ سے پیدا کیا ہے اور اسے مٹی سے پیدا کیا ہے۔ اس نے فرمایا، پھر تو یہاں سے اتر جا، کہ تجھے یہ حق نہیں ہے کہ تو اس میں تکبر کرے، تو نکل جا، یقیناً تو ذلیلوں میں سے ہے۔ اس نے کہا، تو مجھے اس دن تک مہلت دے دے جب سب لوگ اٹھائے جائیں گے۔ اس نے فرمایا، بے شک تو مہلت دیے جانے والوں میں سے ہے۔ اس نے کہا، پھر چونکہ تو نے مجھے گمراہی میں مبتلا کیا ہے، اس لیے میں ضرور ان کے لیے تیرے سیدھے راستے پر بیٹھوں گا، پھر میں ضرور ان کے پاس آؤں گا، ان کے آگے سے اور ان کے پیچھے سے اور ان کے دائیں سے اور ان کے بائیں سے، اور تو ان میں سے اکثر کو شکر گزار نہ پائے گا۔ اس نے فرمایا، تو یہاں سے نکل جا، ذلیل ہو کر، رسوا ہو کر، یقیناً ان میں سے جو کوئی تیری پیروی کرے گا تو میں ضرور تم سب سے جہنم کو بھر دوں گا۔ اور اے آدم، تم اور تمہاری بیوی جنت میں رہو، اور تم دونوں کھاؤ جہاں سے تم چاہو، اور تم دونوں اس درخت کے قریب نہ جانا، ورنہ تم دونوں ظالموں میں سے ہو جاؤ گے۔ پھر شیطان نے ان دونوں کے اندر وسوسہ اندازی کی تاکہ وہ ان دونوں پر ظاہر کر دے ان کے شرم کے مقامات جو ان سے چھپائے گئے تھے، اور اس نے کہا، تمہارے رب نے تم دونوں کو اس درخت سے اس لیے روکا ہے کہ کہیں تم دونوں فرشتے نہ بن جاؤ یا ہمیشہ رہنے والوں میں سے نہ ہو جاؤ۔ اور اس نے ان دونوں سے قسم کھائی کہ یقیناً میں تمہارے خیر خواہوں میں سے ہوں۔ پھر اس نے دھوکے سے ان دونوں کو مائل کر لیا۔ پھر جب ان دونوں نے درخت کا پھل چکھا تو ان کی شرم گاہیں ایک دوسرے کے سامنے ظاہر ہو گئیں، اور وہ دونوں جنت کے پتوں سے اپنے آپ کو ڈھانکنے لگے۔ اور ان کے رب نے انہیں پکارا، کیا میں نے تم دونوں کو اس درخت سے روکا نہیں تھا؟ اور کیا میں نے تم سے یہ نہیں کہا تھا کہ شیطان تم دونوں کا کھلا ہوا دشمن ہے؟ ان دونوں نے کہا، اے ہمارے رب، ہم نے اپنی جانوں پر ظلم کیا، اور اگر تو نے ہمیں معاف نہ کیا اور ہم پر رحم نہ فرمایا تو ہم ضرور نقصان اٹھانے والوں میں سے ہو جائیں گے۔ اس نے فرمایا، تم سب اتر جاؤ، تم ایک دوسرے کے دشمن ہوگے، اور تمہارے لیے زمین میں ٹھکانہ ہے اور نفع اٹھانا ہے ایک خاص مدت تک۔ اس نے فرمایا، اسی میں تم جیو گے اور اسی میں تم مرو گے اور اسی سے تم نکالے جاؤ گے۔ معزز ناظرین، یہ سورہ اعراف کا دوسرا رکوع ہے۔ اس میں انسان کی تخلیق کا ذکر بھی ہے، اور تمام انسانوں کے والدین آدم و حوا علیہ السلام کے جنت کے قیام سے زمین تک کے سفر کا تذکرہ بھی ہے۔ اسی کے ساتھ اللہ کا یہ اعلان و فرمان بھی موجود ہے کہ اب قیامت تک زمین ہی انسانوں کا ٹھکانہ ہے، یہیں اولاد آدم کو جینا اور مرنا ہے، اور یہیں سے اس کو روز محشر اٹھا کر خدا کی بارگاہ میں پیش کیا جائے گا۔ یہاں اللہ تعالیٰ نے واضح فرمایا ہے کہ انسان کی تخلیق و تکمیل کے بعد اس نے فرشتوں کو حکم دیا کہ وہ آدم کو سجدہ کریں۔ فرشتوں نے تو حکم کی تعمیل کی، مگر ابلیس نے، جو ایک جن تھا، اس نے گھمنڈ و تکبر کی وجہ سے سجدہ کرنے سے انکار کر دیا۔ اس نے خود کو آدم سے بہتر سمجھا اور آگ سے اپنی پیدائش کو برتری کی دلیل بنایا۔ یہاں یہ بات بھی واضح ہوئی کہ تکبر وہ بدترین گناہ ہے جس نے ابلیس کو اللہ کی رحمت سے دور کر دیا۔
اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام پر اپنا خاص فضل فرمایا اور ان کو ایک شریک حیات بھی عطا کیا۔ اس کے بعد ان دونوں کو اس جنت میں قیام کا موقع دیا گیا جو نیک لوگوں کا اصل ٹھکانہ ہے، اور قیام کے آغاز ہی میں ان کو سمجھا دیا گیا کہ وہ دونوں اس خاص درخت کے قریب نہیں جائیں گے جس کا پھل کھانا ایک ایسا ظلم ہوگا جس کے بعد ان کو جنت سے باہر نکلنا پڑے گا۔ آدم و حوا کا جنت میں آرام سے رہنا ابلیس کو بالکل پسند نہیں آیا، جس کی تخلیق اور اعزاز کے بعد اس کو مردود و ملعون ہونا پڑا تھا۔ اس نے پہلے ہی اللہ سے مہلت مانگ لی تھی کہ وہ قیامت تک انسانوں کو بہکاتا رہے گا اور ان کو جنت سے دور کرتا رہے گا، اور اس نے اس کا آغاز آدم و حوا کو جنت سے نکال کر کیا۔ ابلیس نے قسم کھا کر آدم و حوا کو یہ یقین دلایا کہ وہ ان کا خیر خواہ ہے، اور ان کو بہلا پھسلا کر اس درخت کے پاس لے گیا جس کا پھل کھانے سے ان کو منع کیا گیا۔ شجر ممنوعہ کا پھل کھاتے ہی آدم و حوا کو جنت سے نکلنا پڑا۔ اللہ بھی ان سے خفا ہوا کہ تم کو پہلے ہی سمجھا دیا گیا تھا کہ شیطان تمہارا دشمن ہے، مگر تم اتنی سی بات بھول گئے۔ آدم و حوا بہت شرمندہ ہوئے اور انہوں نے اللہ سے رو رو کر معافی مانگی۔ اللہ رحیم و کریم نے ان کو معاف کر دیا، مگر اسی کے ساتھ ان کو زمین کی طرف اتر جانے کا حکم دے دیا گیا کہ اولاد آدم کو زمین ہی پر رہنا ہے اور یہیں رہ کر اپنی وفاداری و ایمانداری ثابت کرنی ہے۔ یہیں جینا، یہیں مرنا اور یہیں سے قیامت کے دن اٹھایا جانا ہے۔ جنت میں بس انہی لوگوں کو جگہ ملے گی جو شیطان کے بجائے اللہ کی بات سنیں گے اور زندگی کے ہر موڑ پر شیطان کو شکست دیں گے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔